میں گرتا پڑتا سا بنگلے سے نکل گیا تھا۔ جو بات مجھے پتہ چلی تھی وہ انتہائی بھیانک تھی۔ میری پوری زندگی جیسے ایک تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ نہ مجھے اپنے کانوں پہ یقین آیا تھا اور نہ ہی چوکی دار کی باتوں پہ۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا مریم نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ بڑی مشکل سے اپنی موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا میں اس جگہ پہنچا جس کا پتہ مجھے چوکی دار نے دیا تھا، اور پھر ایک چھوٹے سے گھر کا دروازہ بجاتے ہی مجھے میلے کچیلے حلیے میں ایک لڑکی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ چوکی دار کی ہر بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ ایک میں ہی تھا جو آنکھوں دیکھا سچ نہ سمجھ سکا، جو ہر اس بات پر اعتبار کرتا چلا گیا جو مریم نے مجھے بتائی تھی۔ مریم کا سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ مجھے اتنی تیزی سے چکر آئے تھے کہ میں گرتے گرتے بچا تھا۔ چوکی دار کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے چوکی دار نے مجھ پر یہ سچائی عیاں کی تھی جب میں نے اس سے مریم کے بارے میں پوچھا تھا۔ چوکی دار نے غصے میں مجھے دیکھا، کہنے لگا یہ مریم کا گھر نہیں ہے، وہ یہاں میری ہی طرح ملازمہ ہے۔ اس کی ماں بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے اسے اچانک سے اپنے گھر جانا پڑا۔ بنگلوں کے پیچھے کی طرف جو کچی بستی ہے وہ وہاں رہتی ہے، 1-2 دن میں واپس آ جائے گی تو تم سے ملاقات بھی کر لے گی۔ نہ جانے تمہیں اس ملازمہ میں کیا نظر آ گیا جو اچھی خاصی اپنی نوکری کا وقت خراب کر کے یہاں کے چکر کاٹتے رہتے ہو۔ چوکی دار کی بات سن کر میرے سر پہ آسمان گرا تھا۔ مریم ملازمہ؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مریم یہاں کی میڈم ہے، مالکن ہے۔ اس کے بابا تو امریکہ میں رہتے ہیں نا۔ میں نے اس سے شادی کی ہے، اب میں اس گھر کا داماد ہوں۔ میری بات سن کے چوکی دار زور زور سے ہنسنے لگا۔ اچھا، تو اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ وہی میں سوچوں کہ تم کہاں اس کے جھانسے میں آ گئے۔ تو تم روز روز اسی لیے چکر کاٹ رہے تھے۔ تم نے اس بنگلے کی مالکن سے نہیں، ملازمہ سے شادی کی ہے۔ یہ کہہ کے وہ ہنستا ہی چلا گیا اور میں نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو خان بابا، تمہیں مجھ سے واقعی میں نفرت ہے۔ شاید تم اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ میری شادی تمہاری مالکن سے ہو گئی ہے۔ اس پٹھان چوکی دار نے حیرت بھری نظر مجھ پہ ڈالی، پھر کہنے لگا جس مریم کی تم بات کر رہے ہو اس کے بابا امریکہ میں نہیں رہتے ہیں، اس بنگلے کے مالک امریکہ میں رہتے ہیں، اور ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، 2 بیٹے ہیں، وہ بھی امریکہ میں ہی سیٹل ہیں۔ وہ لوگ یہاں کبھی کبھی آتے ہیں، اس لیے اس بنگلے کی دیکھ بھال کے لیے یہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے مریم کی ماں یہاں کی دیکھ بھال کرتی تھی، پھر وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو اس نے مالک کی منت سماجت کر کے مریم کو یہاں رکھوا دیا۔ اب مریم زیادہ تر یہیں رہتی ہے، کبھی کبھی اپنے گھر جاتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ روز صبح اپنی ماں کے پاس جانے لگی ہے، انہیں کھانا پانی دے کے پھر واپس آ جاتی ہے، اور تمہاری ملاقات اسی دوران اس سے ہوتی ہے۔ مریم کی حیثیت کیا ہے یہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ جاؤ اور اس پتے پہ جاؤ۔ اس نے ایک پتہ لکھ کے میرے آگے کر دیا۔ وہ پیچھے جھونپڑ پٹی کا ایک پتہ تھا جسے ہاتھ میں پکڑے میں بس ٹک ٹکی باندھے اس کاغذ کو دیکھتا جا رہا تھا، اور پھر یہ سوچ کر اس پتے پہ چلا آیا کہ خان بابا کی ہر کہی ہوئی بات جھوٹی ہوگی، لیکن یہاں مریم کو دیکھ کے میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، قاسم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے غصے میں اس سے پوچھا، تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آج اگر وہ چوکی دار مجھے تمہاری اصلیت نہ بتاتا تو میں تو نہ جانے کیا سمجھتا رہتا۔ میں اتنی زور سے چیخا تھا کہ اس نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کے مجھے اس کچے سے گھر کے اندر کھینچ لیا، جہاں چارپائی پر ایک طرف اس کی بوڑھی ماں پڑی ہوئی بیمار کھانس رہی تھی۔ وہ شاید گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ مجھے اندر کرتے ہی اس نے دروازہ بند کیا، کہنے لگی، آہستہ بات کرو، پاس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں۔ میرا موبائل فون ٹوٹ گیا تھا اس لیے میں تم سے رابطہ نہیں کر سکی، تمہارا نمبر بھی میرے پاس کہیں نہیں تھا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی بہت، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ 2-4 دن میں واپس آ جاؤں گی تو تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ایک ساتھ بولتی ہی چلی جا رہی تھی اور میں حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ نہ چہرے پہ ندامت تھی نہ پریشانی، بلکہ اتنی آسانی سے وہ یہ بات بتا رہی تھی جیسے مجھے پہلے سے ہی اس کی سچائی معلوم ہو۔
میں نے غصے میں اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم اس بنگلے کی مالکن نہیں ہو؟ کیا وہ بنگلہ تمہارا نہیں ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے بابا امریکہ میں ہیں۔ میری بات سن کے اس نے سر جھکا لیا۔ کہنے لگی نہیں، میں بس وہاں پہ ایک معمولی سی ملازمہ ہوں۔ تم مجھے پسند کرنے لگے تھے، اس لیے میں نے تم پر یہ سچائی نہیں کھولی، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی کہ میں اتنی امیر نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو تو شاید تم مجھے گھاس بھی نہ ڈالتے۔ تو مجھے اس بنگلے کی مالکن سمجھ کے میری طرف متوجہ ہوئے تھے، تو میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھا لیا۔ اور میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، تم سے شادی کی ہے اور میں اس شادی کو نبھانا چاہتی ہوں۔ میرے قریب ہوتے ہوئے مریم نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اس کے جھوٹے وجود سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ خبردار، جو میرے پاس آنے کی بھی کوشش کی تم نے، اپنے ساتھ ساتھ تم نے میری زندگی بھی برباد کر دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسی ایک معمولی ملازمہ سے شادی کروں گا؟ میں MBA پاس ہوں، میری بہت اچھی نوکری ہے، مجھے کسی بھی اچھی لڑکی کا رشتہ مل سکتا ہے۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی تم نے مجھ سے میری دولت کے لیے محبت کی تھی؟ تم تو خود پیسے والے ہو، نوکری کرتے ہو، تمہیں بھلا میرے پیسوں کی کیا ضرورت؟ اور اگر تم کہو گے تو میں شادی کے بعد بھی نوکری کر کے تمہارا ساتھ دیتی رہوں گی، لیکن میری محبت کو نہ ٹھکرانا۔ اس کے انداز میں ایک دم ہی محبت در آئی اور میں بس بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس طرح میں اسے استعمال کرنا چاہتا تھا، بالکل اسی طرح اس نے مجھے استعمال کیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر پہ ڈالی اور کہا کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے گھر سے باہر نکلتا، ایک دم سے ہی اس کی ماں زور زور سے کھانسنے لگی، پھر اس کی حالت بگڑ گئی۔ مریم فوراً اپنی ماں کے قریب گئی تو میں بھی اس کی ماں کو سنبھالنے لگا، لیکن ان کی حالت اتنی بگڑی کہ ہمیں انہیں اسی وقت ہسپتال لے جانا پڑا۔ میں مریم سے لاکھ بدزن سہی، لیکن اس قدر برا انسان نہیں تھا کہ ایسی حالت میں اسے اور اس کی ماں کو تنہا چھوڑ دیتا۔ لیکن ڈاکٹرز کی 2 گھنٹے کی جان توڑ کوشش کے باوجود بھی مریم کی ماں نے اپنی زندگی ہار دی اور مریم بری طرح رونے لگی۔ میرے کندھے پہ سر ٹکائے وہ غم منا رہی تھی اور میں اپنی جگہ ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب زندگی کیا موڑ لے گی۔ مریم کہہ رہی تھی کہ تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں کا کفن دفن کروا دو۔ اس کے آنسو دیکھ کے میرا دل پسیج گیا۔ فی الحال یہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا دیا اور اپنی ماں کو فون کر کے میت پہ بلا لیا۔ میری ماں تو بڑی ہی حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا میں سہارا بنا ہوا ہوں۔ پھر مریم نے ہی روتے ہوئے پاس پڑوس والوں کو بتایا کہ یہ میرا شوہر ہے، اماں نے مرنے سے پہلے ہماری شادی کروا دی تھی۔ یہ سن کر اس کے آس پڑوس والے تو حیران تھے ہی، میری اماں کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اسی وقت مجھے پکڑ لیا۔ کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ نہ اس کے کوئی آگے پیچھے ہے، نہ ہم اسے جانتے ہیں، ایسے کیسے تم شادی کر سکتے ہو؟ میری ماں کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کیا یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے تم نے سمینہ کو ٹھکرایا تھا؟ نہ جانے وہ کتنے سوال مجھ سے پوچھ چکی تھی اور میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ تدفین ہو جانے دو، پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ میں نے خود ہی سارے انتظامات پورے کر کے اپنی مرحومہ ساس کی تدفین کروائی تھی۔ اس کے بعد جب میں گھر واپس لوٹا تو مریم اپنا مختصر سا سامان باندھ کے کھڑی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں کہا کہ میں تمہیں کہیں نہیں لے کے جا رہا ہوں، جلد ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کے وہ رونے لگی۔ میری اماں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے شادی کر لی، اب طلاق کی بات کر رہے ہو؟ یہ کوئی کھیل ہے، مذاق ہے کیا؟ چلو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ میری ماں نے اس کا سامان اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی اسی کے گھر سے باہر نکل کے لے گئی اور میں بس
اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی جلدی مریم کی طرفداری کریں گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اماں کو سمجھانا چاہا کہ مریم نے میرے ساتھ کیسے دھوکہ کیا ہے، لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی کہ ماں سے چھپ چھپ کے ایسی حرکتیں کرو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ مجھے بتایا ہوتا تو میں خود چھان بین کرتی، خود طریقے سے تمہارا رشتہ لے کے جاتی، لیکن تم پہ تو محبت اور دولت کا نشہ سوار تھا نا۔ دولت نہ سہی لیکن محبت نبھاؤ، اور نکاح کو مذاق نہ سمجھو۔ وہ لڑکی اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں یتیم بچی کی بد دعائیں نہیں لے سکتی۔ اماں نے اسے میرے کمرے میں پہنچا دیا اور میں اپنے کمرے کے باہر ہی بیٹھا تھا۔ اب یہاں بیٹھے کیا سوگ منا رہے ہو؟ جاؤ اندر۔ اماں نے مجھے زبردستی دھکیل کے اندر بھیجا تھا، جہاں بیڈ پہ بیٹھی مریم کو دیکھ کے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ ایک ہی دن میں صبح سے شام تک میری زندگی کا پورا پانسا پلٹ گیا تھا۔ نہ صرف مریم کی حقیقت مجھ پہ کھلی تھی، بلکہ وہ رخصت ہو کے میرے ہمراہ واپس میرے ہی چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی، اور میرے بڑے بنگلے اور بڑی گاڑی کے سپنے چکنا چور ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کے اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ میں غصے میں اس کے پاس گیا، اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی، بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ خبردار جو اپنے آنسوؤں سے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ پہلے ہی مجھے بہت بڑا دھوکہ دے چکی ہو۔ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے مالکن بنی گھومتی تھی، یہ تک نہیں بتایا کہ تم ملازمہ ہو۔ کیا کہا تھا تم نے؟ یونیورسٹی جاتی ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں اسے اپنے لفظوں سے ہی بھسم کر دیتا یا پھر اپنی آنکھوں سے زندہ نگل جاتا۔ پلیز میری بات سنو قاسم، تم میری زندگی میں آئے وہ پہلے انسان تھے جس نے مجھ پہ محبت بھری نظر ڈالی تھی، جس نے مجھے جینے کا ایک مقصد دیا تھا۔ اس سے پہلے میں بس ایک بے رنگ زندگی گزار رہی تھی، لیکن تمہاری محبت نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ اس لیے تم سے اپنا سچ چھپا کے میں نے اپنے آپ کو مالکن بتا دیا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن محبت میں شاید سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ محبت! میں زور سے ہنسا تھا۔ تم نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے مریم۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم سے شادی کر کے میرا مستقبل سنور جائے گا، لیکن تم نے تو سب کچھ تباہ کر دیا۔ بس کچھ دن اس گھر میں گزارا کر لو، اس کے بعد میں خود تمہیں یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکوں گا۔ اس کا تکیہ اٹھا کے میں نے دور نیچے زمین پہ پھینکا تھا۔ تمہاری جگہ وہاں ہے، اپنی اوقات نہ بھولو۔ میں نے اسے دھکا دے کے نیچے زمین پہ پھینکا تھا اور خود بستر پہ بیٹھ کے گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ اس سے اچھی تو سمینہ تھی، اتنی بھی غریب نہیں تھی۔ یہ تو بالکل ہی خالی ہاتھ میری زندگی میں چلی آئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے مریم پسند نہیں تھی، مجھے اس سے کہیں نہ کہیں محبت بھی تھی، لیکن اس کا جھوٹ اور اس کی غریبی نے میری محبت کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر تک مریم خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گیا۔ کہنے لگی مجھے طلاق دینے کے بارے میں سوچا تو پہلے 10 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ میری شرط یاد ہے نا؟ اس کی بات سنتے ہی میں نے غصے کے عالم میں پلٹ کے اسے دیکھا تھا۔ اوہ، تو وہ شرط اس لیے رکھی گئی تھی۔ میں طلاق نہیں دوں گا تمہیں، میں مجبور کروں گا کہ تم یہاں سے خود جاؤ، خلا لو مجھ سے۔ میں ایک دم ہی اس کے پاس آ گیا، اسے کھینچتا ہوا بستر پہ لا کے پٹک دیا۔ میں غصے میں صحیح اور غلط سب کچھ بھلا چکا تھا۔ اب جب میں تم سے سارے حق وصول کروں گا نا، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے جھوٹ بول کے اپنے حق میں کتنا نقصان کیا ہے۔ میں نے بنا لحاظ کیے اس کا دوپٹہ کھینچ کے دور پھینکا، اس کے بالوں کا بنا ہوا جوڑا کھول دیا۔ اس کے بال لہرا کے کمر تک جھول گئے تھے۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہو قاسم؟ اس کی آنکھوں میں پریشانی نظر آ رہی تھی۔ شاید اسے مجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں خود بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ زبردستی کسی عورت کے ساتھ من مانی کرتا، لیکن
اس کی باتوں نے میرے اندر آگ جلا دی تھی۔ میں وہ کر رہا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے تم جیسی مکار لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ کتنی چالاکی سے تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تم نے خود مجھے شادی کے لیے پیشکش کی تھی نا، تمہارے کہنے پہ میں نے کورٹ میرج کی تھی، تو اب اس شادی کو نبھانا تو ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آہستگی سے اس کے گریبان کو پکڑ کے کھینچا اور وہ ایک لمحے میں ہی پیچھے کھسکی۔ قاسم پلیز یہ سب نہ کرو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتی ہوں میں نے جھوٹ کہا ہے، لیکن میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں نے 10 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں، اور جو گھر اماں نے چھوڑا ہے وہ بھی میرے نام ہے۔ میں اتنی بھی غریب نہیں ہوں۔ میں بس تنہائی کی ماری تھی، اور تمہاری محبت ملنے پہ میں نے مجبوری میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے اس بات کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ وہ رونے لگی، لیکن مجھے تو اس کے آنسو بھی جھوٹ لگ رہے تھے۔ میں اب تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ کاش اس دن چوکیدار کی نظروں کو میں نے بھانپ لیا ہوتا تو میں اپنا اتنا بڑا نقصان نہ کرتا۔ یہ کہتے ہی میں نے زبردستی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنساتے بستر سے لگایا تھا اور اس سے اپنے سارے حقوق وصول کر لیے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ میری اس زبردستی پہ آنسو بہاتی رہی، لیکن مجھے اس پہ رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے جھوٹ بول کے میرے سارے خواب توڑے تھے، اور اس بات کے لیے میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن میں نے اس پہ ایک نظر نہ ڈالی۔ میں بس آنکھیں بند کیے بستر پہ لیٹا رہا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں میں گونج رہی تھیں، اور میں خود کو کوس رہا تھا کہ کیسے میں اس قدر بے وقوف بن سکتا ہوں۔ جب کچھ دیر اور گزری تو اس کی سسکیاں مجھے پریشان کرنے لگیں۔ کہیں نہ کہیں وہ محبت جو میرے دل میں تھی اس کے رونے پہ پریشان ہونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو پونچھ لوں۔ ویسے بھی ایک دن پہلے ہی تو اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ وہ صدمے میں تھی، پھر بھی میں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ مجھے خود احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کرتا، باہر کے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آئیں، اور یہ آوازیں خالہ جان اور سمینہ کی تھیں۔ کمرے کے باہر سے آتی سمینہ کی آوازوں پہ میں نے مریم کو چھوڑ کے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بری طرح سے چیخو پکار کر رہی تھی کہ میں نے شادی کیسے کر لی۔ خالہ اماں سے ناراض تھی اور سمینہ مجھ پہ چیخ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے کیسے شادی کر لی قاسم؟ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ سمینہ کی آوازوں پہ مریم بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ سارا منظر شاید اس کی سوچ سے بھی باہر تھا، کیونکہ میں نے اسے کبھی بھی سمینہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ سمینہ اور خالہ اس طرح سے ری ایکٹ کریں گی۔ میں نے ایک نظر حیران پریشان کھڑی مریم پہ ڈالی، اور پھر جان بوجھ کے میں نے سمینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھو سمینہ، میں نے یہ شادی بڑی مجبوری میں کی ہے۔ بہت غریب اور معصوم لڑکی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے بھی شادی کر لوں گا، لیکن تمہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے مریم کو تکلیف پہنچانے کے لیے جان بوجھ کے ایسی بات کہی تھی، جسے سن کے میری اماں بھی حیران رہ گئی۔ وہ خالہ سے کہنے لگی سمینہ کو لے کے یہاں سے جاؤ، لگتا ہے قاسم کا دماغ جگہ پہ نہیں ہے۔ پھر خالہ سمینہ کو لے کے چلی گئی، جبکہ مریم کا چہرہ دیکھنے لائق ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی، اور اماں غصے میں کہہ رہی تھی میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی، پہلے مجھے بنا بتائے ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور اب اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بیچاری پہلے ہی بہت پریشان ہے، اس کے سر سے اس کی ماں کا سایہ چلا گیا، وہ اس دنیا میں تنہا ہو گئی۔ تمہیں اس وقت اس کا سہارا بننا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں تمہیں آنسو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس کی تکلیف تمہیں دکھائی نہیں دے رہی قاسم؟ میں نے تمہاری یہ تربیت کی تھی کہ تم ایک عورت کو اس قدر تکلیف پہنچاؤ؟ اماں مجھ سے انتہائی ناراض تھیں، اور ناراضگی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں خاموشی سے وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد
میں مریم کے پیچھے کمرے میں گیا تو وہ بستر کے کونے سے ٹیک لگائے فرش پہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھے افسوس بھی ہوا، غصہ بھی آیا۔ میں اس کے سامنے جا کے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ اس نے نظر بھر کے مجھے دیکھا، کہنے لگی کل ہی میں نے اپنی ماں کو کھویا ہے، پھر رات کو تمہاری زیادتی برداشت کی، اور اب تم دوسری شادی کی بات کر رہے ہو۔ میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں نے تم سے اپنی دولت کے بارے میں جھوٹ کہا، لیکن یہ تو سچ ہے نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم بتاؤ، اگر میں تمہیں پہلے دن بتا دیتی کہ میں ایک معمولی سی ملازمہ ہوں تو کیا تم دوبارہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند کرتے؟ میں نے ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری ہے، دوسروں کے گھر ملازمہ کی طرح کام کیا ہے۔ مالک تو امریکہ میں رہتے تھے، لیکن ہر دوسرے دن فون کر کے پورے گھر کو ویڈیو کال پہ چیک کرتے تھے، ایک ایک کونا دیکھتے کہ کس طرح سے صفائی ہوئی ہے، کس طرح سے گھر کو مینیج کیا جا رہا ہے، اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو وہ 100 باتیں سناتے، میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیتے۔ تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ ہمیشہ میں نے مالکن کے اترے ہوئے لباس پہنے ہیں۔ جن مہنگے لباسوں میں تم نے مجھے دیکھا وہ میری مالکن کے ریٹائرڈ شدہ کپڑے تھے، جنہیں پہن کے میں اپنے دل کو خوش کر لیا کرتی تھی، خود کو کچھ وقت کے لیے مالکن تصور کرتی، اور تصورات کی اس دنیا میں میں تھوڑی دیر خوش ہو جایا کرتی۔ میں نے آج تک کبھی کوئی نیا لباس نہیں پہنا، کبھی خود سے اپنے لیے کچھ نہیں خریدا، جو بھی کمایا ماں کے علاج پہ لگا دیا۔ اب میں اپنے لیے ایک اچھی زندگی چاہتی تھی، ایک محبت کرنے والا ساتھی اور ایک محفوظ پناہ گاہ۔ شاید یہی میرا گناہ تھا۔ اس کی آواز اور انداز میں ایسی تکلیف تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے خود ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ میرے سینے سے لگ کے بچوں کی طرح رونے لگی۔ اچھا نا، اب نہ رو۔ مریم کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ تم دوسری شادی کر لو گے کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں کرتا دوسری شادی، لیکن کیا کروں میں اپنے سپنوں کا جو تمہاری وجہ سے ٹوٹ گئے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، کہنے لگی میں آپ کے ساتھ نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ میں پہلے بھی بنگلے پہ کام کرتی تھی، اب بھی کر لوں گی، لیکن بس مجھ سے الگ نہ ہوئیے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے وعدہ مانگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ جو عورت کے نصیب میں ہو وہ مرد کو مل جاتا ہے۔ میں بھی اس بات کو آزمانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نصیب سے مجھے کیا ملتا ہے۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، پھر اچانک ہی کچھ خیال آتے ہی وہ کہنے لگی وہ سمینہ کون ہے؟ پھر میں نے اسے سمینہ کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ اسے یہ سب کچھ سن کر سمینہ کے لیے افسوس ہوا، لیکن وہ دعا کرنے لگی کہ سمینہ کو بہت ہی اچھا اور محبت کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے۔ میں نے مریم کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی تھی۔ اس نے میری ماں کو بہت محبت سے اپنایا تھا، لیکن میں نے اس کی بنگلے والی نوکری چھڑوا دی تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد میری اپنے ہی دفتر میں ترقی ہو گئی۔ نہ صرف مجھے گاڑی ملی بلکہ میری تنخواہ بھی دگنی ہو گئی۔ 4 مہینے گزرے تھے کہ ایک دن ہمارے گھر پر مریم کے مالک چلے آئے۔ وہ امریکہ سے واپس لوٹے تھے۔ انہیں مریم کی شادی کا پتہ چلا تو وہ خود ملنے کے لیے آ گئے، اور انہوں نے تحفے میں مریم کو ایک بہت بڑی رقم بطور کیش دی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ مریم اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔ انہوں نے بہت سارے ہمیں تحائف بھی دیے تھے۔ پھر اس رقم سے ہم نے ایک فلیٹ کی پہلی پیمنٹ کر دی۔ اب ہمیں قسطیں بھرنی تھیں۔ میں اس علاقے سے نکلنا چاہتا تھا، غربت کی زندگی چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ہم دونوں میاں بیوی مل کر ہی محنت کر رہے تھے۔ میری بیوی نے میری ماں اور میرے گھر کو سنبھالا تھا، مجھے ہر خوشی دی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی نوکری کو بخوبی سر انجام دے پا رہا تھا۔ میری ترقی ہوتی جا رہی تھی، گاڑی مل گئی تھی، فلیٹ کی ڈاؤن پیمنٹ ہونے کے بعد ہم اس میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اب اسی فلیٹ میں رہتے ہوئے ہم قسطیں ادا کر رہے تھے۔ پرانا والا گھر میں نے کرائے پہ چڑھا دیا تھا۔ سمینہ کی شادی بھی بہت اچھی جگہ ہو گئی تھی۔ آج میں اور مریم ایک ساتھ ہیں اور بہت خوش ہیں۔
ہماری لو اسٹوری میں بہت اتار چڑھا ہوا ہے. کچھ جھوٹ مریم نے کہے، کچھ غلط حرکتیں میں نے بھی کی، لیکن اب بالآخر ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر کے دل سے قبول کر لیا. لیکن ہماری اس شادی شدہ زندگی کے پیچھے اصل ہاتھ میری اماں کا تھا، جنہوں نے مجھے مریم سے دور نہیں ہونے دیا، ہمیں مجبور کیا، ہماری شادی کو قبول کیا اور خود مریم کو بیٹی بنا کے گھر لے کے آئیں. اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو شاید میں مریم کو کسی نہ کسی کمزور لمحے میں چھوڑ دیتا. میری ماں صحیح کہتی تھی کہ نصیب سے بڑھ کر اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا. جو کچھ میرے نصیب میں تھا مریم کی بدولت وہ مجھے مل گیا تھا، اور جس وقت لکھا تھا اسی وقت ملا تھا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے غصے میں مریم کو طلاق نہیں دی تھی، اس سے الگ نہیں ہوا تھا، کیونکہ واقعی وہ بہت ہی محبت کرنے والی اور ذمہ دار لڑکی تھی. میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ کبھی بھی محبت اور دولت میں سے چننے کا موقع ملے تو محبت کو چنیے گا. دولت خود بخود آپ کے پیچھے چلی آئے گی. جو لوگ محبت والی دولت کو کھو دیتے ہیں، پھر انہیں کوئی بھی دولت مل جائے، دنیا کا کوئی بھی خزانہ مل جائے، ان کی زندگی میں سے وہ خالی پن، وہ ادھورا پن کبھی نہیں جاتا جسے محبت پورا کرتی ہے. آج مریم امید سے ہے، بس 3 مہینے بعد ہماری زندگی میں ایک نیا مہمان آ جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہماری خوشیاں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی. اماں کہتی ہیں کہ دیکھنا، آنے والا اپنے نصیب سے بھی بہت کچھ لے کے آئے گا، اور پھر تمہیں میری ہر بات پہ یقین ہو جائے گا. اور میں ہنس کے کہتا ہوں کہ اماں، مجھے آپ کی ہر بات پہ پہلے ہی یقین ہو چکا ہے. میں جان گیا ہوں کہ ہر ذی روح اپنا رزق اور اپنا نصیب ساتھ لے کے آتا ہے، اور نکاح کے رشتے میں بننے کے بعد مرد کا نصیب عورت کے نصیب سے جڑ جاتا ہے. میں ایک شارٹ کٹ کے ذریعے امیر ہونا چاہتا تھا، ایک شارٹ کٹ کے ذریعے دولت حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی شارٹ کٹ نے مجھے مریم جیسی محبت سے ملوا دیا. اور میں جان گیا کہ دولت حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. انسان ہمیشہ اپنے بل بوتے پر، اپنی محنت اور اپنی قابلیت سے ہی دولت مند ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ دولت پیسوں کی صورت ہو. انسان کا اخلاق بھی اس کی دولت ہے، اچھے اعمال بھی اس کی دولت ہے، نیک اولاد بھی اس کی دولت ہے، اور محبت کرنے والے ماں باپ بھی اس کی دولت ہے. یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم لفظ دولت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کے لیے دولت کیا ہے؟ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، محبت کرنے والے رشتے، یا پھر روپیہ پیسہ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.